بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امریکہ نے دوسرے ممالک میں جا کے جنگیں کرنے سے توبہ کر لی ہے۔ کل سیکرٹری آف اسٹیٹ اینتھنی بلنکن نے امریکی کانگریس کو جو کچھ بتایا ہے اس کے حوالے سے یہی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ امریکہ اب کانوں کو ہاتھ لگا رہا ہے کہ آئندہ کسی ملک میں نہیں گھسنا جنگ کرنے کے لیے۔ اس کے ساتھ سیکرٹری آف اسٹیٹ نے کانگریس کے سامنے بتایا ہے کہ وہ کون سی 5 چیزیں ہیں جن کا مطالبہ وہ طالبان سے کر رہے ہیں، طالبان سے کن چیزوں کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، اور امریکہ طالبان کی حکومت کو جائز سمجھتا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انہوں نے ایسا کیا کہا ہے جس سے ایسا لگتا ہے کہ طالبان کی حکومت جائز ہے، اور اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان کے ساتھ جو تعلقات ہیں امریکہ کے، جو پچھلے 20 سال سے مختلف تھے، اس سے پچھلے 10 سال میں مختلف تھے، اس سے پیچھے 10 سال چلے جائیں تو مختلف تھے، سو دوستی دشمنی ڈبل گیم بٹریل، یہ سب کچھ بیچ میں چلتا رہا۔ امریکہ پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کا ری سیٹ بٹن دبانے جا رہا ہے۔ کیا بات کی گئی ہے میں آپ کو وہ بھی بتاتا ہوں۔ تو سب سے پہلے آتے ہیں پہلی چیز کی طرف۔ جنگوں کے حوالے سے بتایا ہے کہ ہماری افغانستان میں جنگ میں $300 ملین کا روزانہ کا خرچہ آیا ہے۔ چین، نارتھ کوریا ٹائپ کنٹریز، ایون روس اور اس طرح کے ممالک یہ چاہتے ہیں کہ امریکہ لا امتناہی جنگوں میں پھنسا رہے اور وہ ترقی کرتے جائیں، اور امریکہ یہاں پہ اپنا ویسٹ کرتا رہے، پیسہ بھی، ٹائم بھی، ایفرٹ بھی، اور امریکہ پیچھے رہ جائے۔ تو ان کی باتوں کو جو میں نے یہ آپ کو سمرائز کر کے بتایا ہے، کوٹ ان کوٹ نہیں بتا رہا، کہ امریکہ پیسے جہاں خرچ کر رہا ہے، ایفرٹ جہاں خرچ کر رہا ہے، امریکہ کے دشمن یہ چاہتے ہیں کہ وہ یہ کرتا رہے، دوسرے ممالک میں جا کے جنگیں کرتا رہے۔ تو امریکہ یہ اندیا دے رہا ہے کہ آئندہ کبھی بھی امریکی بوٹ کسی دوسرے ملک میں نہیں جائیں گے۔ امریکہ اب اپنی جنگیں مختلف طریقے سے لڑے گا، ایئر کیپیبلٹی استعمال کرے گا، اگر کہیں کرنی بھی پڑی، بوٹ آن دا گراؤنڈ والی پالیسی ختم ہو رہی ہے۔ آگے چلنے سے پہلے آپ کو ایک اور انکشاف بتا دوں۔ امریکہ کی کانگریس میں جو آج بات ہو رہی تھی کل رات کو، اس میں یہ سوالات کیے گئے اور ان کے جوابات دیے گئے، کیا جو دہشت گرد آپ کہتے ہیں کہ ہم نے ڈیزگنیٹ کیے ہوئے اور آج وہ حکومت میں چلے گئے ہیں، کیا یہ درست نہیں ہے کہ امریکہ نے خود ان کو رہا کروایا ہے؟ جواب آیا سیکرٹری آف اسٹیٹ کا، بالکل درست ہے یہ بات۔ تو جن لوگوں کو امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ طالبان نے آج ہمارے ڈیزگنیٹڈ دہشت گردوں کو حکومت میں بٹھا دیا ہے، ان کو جیلوں سے رہا کرنے کا آرڈر بھی امریکہ نے دیا تھا۔ اگر کوئی پاکستان میں کیا تھا تو امریکہ نے ہم سے کہا تھا کہ ان کو چھوڑو، اگر کسی اور جگہ کوئی کیا تھا امریکہ نے ان کو خود چھوڑا اور چھڑوایا۔ تو امریکہ جن کو خود چھوڑتا ہے آج ان کی حکومت میں بیٹھنے پہ اعتراض اب نہیں کر سکتا۔ تو اسی سے ریلیٹڈ میں آپ کو اگلی بات بتاتا ہوں، جو 5 چیزیں امریکہ نے طالبان کے سامنے رکھی ہیں، جس کے بعد ایسا لگ رہا ہے کہ امریکہ بار بار یہ اندیا دے رہا ہے کہ وہ طالبان کی حکومت کو قبول کرے گا۔ قبول کیوں کرے گا اس کی وجہ بھی آپ کو بتاتا ہوں، لیکن پہلے یہ 5 سوالات سمجھ لیں، آپ کو امریکہ کی ساری پالیسی سمجھ آ جائے گی۔ طالبان کی لیجیٹمیسی کے حوالے سے جب سوال پوچھا گیا تو سیکرٹری آف اسٹیٹ اینتھنی بلنکن نے کہا کہ یہ ایک سول وار میں ایک سائیڈ دوسری پہ حاوی ہو گئی ہے، یعنی بنیادی طور پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جائز ہے۔ ایک سول وار چل رہی تھی، 2 پارٹیاں لڑ رہی تھی، دونوں ایک ہی ملک سے تعلق رکھتی ہیں، ان میں سے ایک پارٹی حاوی آ گئی ہے۔ اب ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے کیونکہ دونوں اسی ملک کی ہیں؟ یہ جائز ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے ملک کے اندر ہی آپ کسی وجہ سے ریبیل کرتے ہیں، لیکن اگر آپ اپنے ملک کے اندر ہیں تو آپ کر سکتے ہیں، آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر آپ حاوی آ جاتے ہیں تو آپ کا کنٹرول ہے۔ تو سیکرٹری اینتھنی بلنکن نے یہ کہا کہ مجھے لائرز سے پوچھنا پڑے گا کہ اس کا ایکچوئل سٹیٹس کیا، سو قانونی حیثیت وہ نہیں جانتے تھے، لیکن انہوں نے حکومت کا جو نظریہ دیا وہ یہ دیا کہ ایک سائڈ دوسری پہ حاوی آ گیا ہے۔ تو جو امراللہ صالح کلیم کر رہا تھا کہ میں اب تک صدر ہوں، وہ کلیم امریکہ نے مسترد کر دیا ہے بنیادی طور پہ۔ تو سیکرٹری آف اسٹیٹ سے جب سوال پوچھا گیا تو انہوں نے اپنی بات اس طرح شروع کی کہ ہم اپنے مفادات کے مطابق ڈیل کریں گے۔ اس پہ پابندی لگانی ہوتی ہے نا، وہاں کہا جاتا ہے ہم یہ کروا کے چھوڑیں گے، یعنی اگر آپ کی غلطیاں امریکہ نکالنے پہ آ جائے اور پابندیاں لگانے پہ آ جائے تو پھر ایسے نہیں کہتا کہ ہم اپنے مفادات کے مطابق دیکھیں گے، ڈیل کریں گے۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت کو ایکسیپٹ کرنے کا اندیا ہے، جلد یا بدیر میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن 5 چیزیں سن لیں۔ پہلی بات امریکہ کر رہا ہے فریڈم ٹو ٹریول، یعنی سفری آزادی ہوگی لوگوں کو۔ نمبر 2، دہشت گردوں سے طالبان لڑیں گے، وہ تو لڑ رہے ہیں آلریڈی، داعش آئیسل سے لڑ رہے ہیں جن کو امریکہ نے لا کے یہاں بٹھایا تھا، اور ان کا کلا کما، اور آپ کو میں نے کل بھی بتایا تھا ویڈیو میں کہ ان کو مسلسل مارا جا رہا ہے، گرفتار کیا جا رہا ہے۔ نمبر 3 مطالبہ ہے کہ افغانستان کی سرزمین کسی اور ملک کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہوگی۔ نمبر 4، بیسک ہیومن رائٹس مائنورٹیز کے، عورتوں کے اور ان سب کے ہوں گے، بیسک ہیومن رائٹس۔
اور پانچواں جو ہیومینیٹیرین اسسٹنس ہے، ہیومن رائٹس کی جو یونائٹڈ نیشنز کے انڈر ہے، مختلف این جی اوز کے انڈر ہے، اس کو طالبان روکیں گے نہیں بلکہ ہونے دیں گے۔ یہ 5 مطالبے ہیں۔ تو بنیادی انسانی حقوق کی جنیرک سی اسٹیٹمنٹ دی جا رہی ہے، اسپیسیفک بات نہیں کی جا رہی کہ آپ اتنی عورتوں کو اگر اسمبلی میں لائیں گے تو ہم آپ کو ایکسیپٹ کریں گے، آپ عورتوں کو اس چیز کی آزادی دیں گے۔ ایل جی بی ٹی کیو کی بات کانگریس میں سوال کیا گیا، اس کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے، لیکن یہ طالبان کے سامنے نہیں رکھا گیا۔ ایسی چیزیں بھی رکھ سکتے ہیں اگر پابندیاں لگانی مقصود ہوں۔ طالبان پہ تو صرف ایک چیز پہ پابندی لگا سکتے ہیں کہ وہاں پہ یہ ایل جی بی ٹی کیو والوں کو جو ہے وہ آزادی سے کچھ بھی کرنے نہیں دے رہے، طالبان تو نہیں کرنے دیں گے، تو اس پہ امریکہ پابندیاں لگا سکتا ہے، لیکن اس کا انہوں نے ذکر تک نہیں کیا بنیادی چیزوں پہ۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ امریکہ کام کرنا چاہتا ہے طالبان کے ساتھ۔ اب کرنا کیوں چاہتا ہے اور مجبور کیوں ہوا ہے، اس کی وجہ سمجھ لیں۔ 2 چیزوں سے آپ کو سارا سمجھ آ جائے گا۔ نمبر 1، جب سوال پوچھا گیا کہ آپ کیوں نکلے ہیں ہیسٹ میں، آپ کیوں ڈیلے نہیں کر سکتے، کیوں آرڈرلی ودڈرا کیوں نہیں ہو سکتا تھا، انہوں نے اس کا جواب یہ دیا کہ ہمیں وارننگ دی گئی تھی طالبان کی طرف سے کہ اگر آپ نہ نکلے تو آپ کو نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ امریکہ طالبان کی وارننگ سے بنیادی طور پہ ڈر کے بھاگا ہے، خود ایڈمٹ کیا ہے انہوں نے کانگریس کے سامنے۔ نمبر 2، جو سب سے بڑا ریزن ہے، امریکہ کو پتا ہے کہ وہ نکلیں گے چائنا ان۔ اگر انہوں نے علادہ چھوڑ دیا طالبان کو تو چائنا کسی صورت افورڈ نہیں کر سکتا کہ اتنی طاقتور ایک ملیشیا سمجھ لینا جس نے کنٹرول حاصل کیا ہے ملک پہ اور وہ حکومت بن گئی ہے، اگر یہاں پہ چائنا بھی ان کے خلاف ہوتا ہے، چائنا نہیں ایکسیپٹ کرتا ان کو، ان کا ساتھ نہیں دیتا، تو چائنا کو خود تھریٹ ہوگا اس سے، یہ یاد رکھیں۔ چائنا کے اپنے اندر شورش بھی موجود رہی ہے، ویگرز کا جو مسئلہ ہے چائنا اسے صحیح ڈیل کر رہا ہے یا غلط ڈیل کر رہا ہے، یہ ایک علیحدہ وقت کا ٹاپک ہے، لیکن چائنا کو ایک مسئلہ ہے جو وہ اپنے لیے تھریٹ سمجھتے ہیں، تو وہ کسی صورت پیچھے نہیں ہٹے گا بلکہ الٹا چائنا مدد کرے گا، کر رہا ہے آلریڈی، اس نے سٹارٹ کر دیا ہے۔ تو امریکہ کے پاس آپشن نہیں ہے کہ وہ ایکسیپٹ نہ کرے، جلد یا بدیر کرنا پڑے گا۔ اگر چین نے کر لیا، کچھ مہینے لگتے ہیں، کچھ ہفتے لگتے ہیں، سال لگتا ہے، وی ڈونٹ نو، لیکن چین نے کر لیا اور بعد میں روس نے کر لیا، یہ 7 کر لیا ان سارے ممالک نے۔ جو 6 ممالک خطے کے ساتھ ملنے جا رہے ہیں 16-17 ستمبر کو، اس میں پاکستان کے پرائم منسٹر کی روس کے پریزیڈنٹ سے پہلی باضابطہ ملاقات کے حوالے سے بھی باتیں ہو رہی ہیں، وہاں پہ یہ معاملات ڈسکس ہوں گے۔ چین پہلے ہی اس میں وایا ویڈیو لنک شامل ہوگا، اس میں ایران کے صدر کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے کہ شاید کی ملاقات ارینج کرنے کی کوشش ہو رہی ہے پرائم منسٹر عمران خان کے ساتھ آنے والے دنوں میں۔ تو یہ ساری چیزوں میں یہ پتہ چلتا ہے کہ خطے کے ممالک طے کریں گے کہ افغانستان میں طالبان کی حکومت تسلیم کرنی ہے یا نہیں۔ ایسے میں امریکہ اگر پیچھے رہ جاتا ہے تو سارا کھیل چین روس کے ہاتھ میں چلا جائے گا۔ امریکہ مجبور ہو گیا ہے اپنی ڈیمانڈز کو نرم کرنے کے لیے، اپنے مطالبات کو نرم کرنے کے لیے، اپنے جو سو کالڈ سٹینڈرڈز ہیں ان کو نیچے لانے کے لیے۔ یہ میں نے خود سنا ہے، اس لیے آپ کو میں بتا سکتا ہوں کہ یہ ہیں وہ مطالبات، اس کے علاوہ کوئی بڑا مطالبہ نہیں ہے، اور یہ تو طالبان آلریڈی کر رہے ہیں اور وہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب آتے ہیں اگلی چیز کی طرف۔ پاکستان سے تعلقات کے حوالے سے ایک سوال آیا جب سیکرٹری آف اسٹیٹ کے سامنے کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیونکہ پاکستان پچھلے 20 سالوں میں ہمیں سو کالڈ، میں آپ کو اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں، ایگزیکٹ الفاظ بتانا ضروری نہیں ہے، کہ دھوکہ دیتا رہا، ڈبل گیم کھیلتا رہا ہمارے ساتھ، حقانی نیٹ ورک کو جگہ دی اس نے، طالبان کو اس نے ہاربر کیا، اور سارا کچھ انہوں نے جو الزامات لگاتے ہیں روٹینلی امریکن ہم پہ۔ سیکرٹری آف اسٹیٹ نے کہا کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان اپنے مفادات کے لیے بھی کرتا رہا کام، پاکستان نے ان کو بھی، طالبان کو بھی پناہ دی، اور سو آن اینڈ سو فورتھ، باتیں ساری ٹھیک ہیں، لیکن پاکستان نے ہماری مدد بھی کی گائے بگائے، اس جنگ میں پاکستان نے ہماری مدد بھی کی۔ بٹ ایک امپورٹنٹ نقطہ جو ہم سمجھانا چاہ رہے تھے اور جو انہیں آسانی سے سمجھ نہیں آ رہا تھا، وہ اب سمجھ آنا شروع ہو گیا ہے، اور وہ نقطہ یہ ہے کہ پاکستان افغانستان کے حوالے سے بھارت کے کردار کو سامنے رکھ کے اپنی پالیسی بناتا رہا ہے۔ یہ بات سیکرٹری آف اسٹیٹ اینتھنی بلنکن نے کانگریس مین کو بتاتے ہوئے اس کا اظہار کیا ہے کہ پاکستان بھارت کو مد نظر رکھ کے پچھلے 20 سالوں میں اپنی افغان پالیسی کو ترتیب دیتا رہا ہے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ امریکہ اب ہمارے ساتھ تعلقات کا ری سیٹ کرنا چاہتا ہے۔ امریکہ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ ہم نے کس چیز کا تحفظ کیا، امریکہ کو یہ بات بھی سمجھ آ گئی ہے کہ وہ ایڈمٹ نہیں کرتے، بھارت کیونکہ بہت بڑی مارکیٹ ہے، امریکہ کا پون ہے اس خطے میں، امریکہ کا لے پالک بچہ ہے، لیکن امریکہ کو یہ جنگ ہروانے میں جو بھارت نے بڑا کردار ادا کیا اتنا بڑا کردار طالبان کا بھی نہیں ہے۔ بھارت نے مس گائیڈ کیا ہے امریکہ کو، بھارت کے سارے انٹیلیجنس کے را کے لوگ این ڈی ایس کے ساتھ افغانستان میں کام کرتے رہے ہیں، این ڈی ایس اور را کی انفارمیشن پر ہی امریکہ زیادہ تر ریلائی کرتا رہا ہے۔ امریکہ کو لوکل خطے کی جو سیاست تھی، جو صورتحال تھی، اس کا پتہ نہیں تھا، پتہ کک بھارت کو بھی نہیں تھا۔
جو بھارت کے دماغ میں پاکستان مخالف جو بھی بات آتی تھی اس امریکہ کے دماغ میں ڈالتا رہا. امریکہ کو سمجھ ہی نہیں آیا کہ طالبان کتنے طاقتور ہو گئے ہیں اور کب وہ اٹھا کے انہیں باہر پھینکیں گے. جب سمجھ آیا بہت دیر ہو چکی تھی. تو امریکہ ڈز ریئلائز انڈیا نے تھک لگایا ہے امریکہ کو افغانستان میں. کہہ نہیں سکتے کیونکہ بہت بڑی منڈی ہے, مفادات ہیں. چین کے ساتھ ایک بچہ بھی کھڑا کرنا ہے. حالانکہ اب چین کے سامنے بھارت کیا کھڑا ہوگا, کیا پدی کا شوربہ. لداخ میں چین نے آ کے چپیڑیں لگا کے زمین پہ قبضہ کر لیا اور بھارت کچھ بھی نہیں کر سکا, منتیں ترلے کر رہے ہیں. بہرحال تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ امریکہ کے تعلقات کا ری سیٹ ہونے جا رہا ہے جلد. اور یہ کہنے والے کہتے ہیں کہ اگلے 6 مہینوں میں آپ کو بائیڈن خود نظر آئے گا کہ جی عمران خان سے میری بات کروائی جائے, ہم خطے میں مل کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں. امریکہ کو پاکستان کی بہت زیادہ ضرورت پڑنے والی ہے خطے میں. بھارت وہ ڈیلیور نہیں کر سکتا خطے کے لیے جو پاکستان کر سکتا ہے, اور پاکستان نے آلریڈی کیا ہے پوری دنیا کے مفادات کے لیے. یہ تھی ناظرین آج کی اپڈیٹ. آپ سے انشاءاللہ اگلے نشست میں پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کامیاب ناصر ہو. آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ.